جناب سیدہ زہرا جو میرے آقا حضور کے گھر میں رحمت بن کے آئی، اس باپ کے گھر میں رحمت بن کے آئی جو خود سراپائی رحمت ہے، جو خود دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے، اس ماں کے گھر میں رحمت بن کے آئی جس ماں کی شان یہ ہے ابھی کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، کلمہ پڑھنے سے قبل بھی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ طیبہ اور طاہرہ کے لقب سے جانی اور پہچانی جاتی۔ اس ماں کی گودی کے اندر یہ فاطمہ الزہرا رحمت بن کے آئی جس سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی شان یہ ہے۔ میرے آقا حضور نے جب اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے جس ہستی نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے اس ہستی کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ تو آقا حضور سرکار مدینہ کے گھر کے اندر آنے والی اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی آغوش کے اندر آنے والی سیدہ زہرا تربیت کس انداز سے میرے آقا حضور نے فرمائی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کس انداز میں تربیت فرمائی کہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ ما رأیت احدا کان اصدق لہجۃ من فاطمہ الا ان یکون الذی ولدہا۔ جناب سیدہ عائشہ ام المؤمنین حضور کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں اس پوری کائنات عالم کے اندر، اس پوری دنیا کے اندر حضور کے بعد اگر کسی کے لہجے میں صداقت ملی ہے تو سیدہ زہرا کے لہجے کے اندر صداقت ملی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آقا حضور نے اپنی بیٹی کی تربیت فرمائی تھی، آقا حضور نے پیار بھی بڑا کیا ہے بیٹی سے، لیکن آقا حضور نے تربیت بھی فرمائی تھی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے تربیت بھی فرمائی تھی، جس تربیت کا اثر یہ ہو رہا تھا کہ جناب سیدہ عائشہ فرماتی ہے سب سے سچے حضور ہیں اور حضور کے بعد سب سے سچی سیدہ زہرا ہے۔ تو یہ سیدہ خاتون جنت کی سیرت اور کردار ہے، اور پھر یہی سیدہ ہیں، یہ تو گفتگو کی بات ہے، یہ تو اخلاقیات کی بات ہے۔ اب آئیے ذرا کردار سنو سیدہ فاطمہ الزہرا کا۔ یاد رکھنا کہ ایک ہوتا ہے قول اور ایک ہوتا ہے فعل۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی باتیں تو بڑی پیاری پیاری ہوتی ہیں، باتیں تو بڑی میٹھی میٹھی ہوتی ہیں، باتیں تو بڑی اچھی اچھی اور نیک کرتے ہیں، بندہ سوچتا ہے ان سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے، ان سے نیکوکار ہی کوئی نہیں ہے، لیکن جب دوسری طرف اس کے فعل کو، اس کے عمل اور کردار کو دیکھتے ہیں تو یقیناً بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنا جب قول اور فعل میں تضاد آ جائے کہ بات اور ہو اور عمل اور ہو، کہتا کچھ ہو کرتا کچھ ہو، اس بندے کو منافق کہا گیا ہے، اس بندے کو منافق کہا گیا ہے۔ مومن کی علامت یہ ہے مومن جو کہتا ہے وہی کرتا ہے اور جو کرتا ہے وہی کہتا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے یہ قول کی بات ہے۔ اب آئیے سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کی بات کرتا ہوں۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا جب رات ہوتی تھی نا، رات کو مصلی بچھا کے مصلی کے اوپر کھڑی ہو جایا، زور اللہ یا سبحان اللہ۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رات ہوتی مصلی بچھا کے رب کی بندگی کرنا شروع ہو جاتی تھی، رب کی نماز پڑھنا شروع ہو جاتی تھی، اور ایسی بھی راتیں آتی جناب سیدہ زہرا نیت باندھ کے نماز کے اندر کھڑی ہوتی، ابھی ایک رکوع مکمل نہیں ہوتا، رات ساری گزر جاتی، کبھی ایسا ہوتا سیدہ فاطمہ الزہرا سب سجدے کے اندر رکھتی، رات بسر ہو جاتی، رات ختم ہو جاتی، سیدہ فاطمہ الزہرا کا سجدہ ختم نہیں ہوتا تھا، کبھی ایسا ہوتا ادھر نیت باندھ کے نماز شروع کرتی، ابھی نماز مکمل نہیں ہوتی تھی، ادھر صبح کا وقت قریب ہو جاتا تھا، پھر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رب العالمین کی بارگاہ میں شکوہ کرنے بیٹھ جاتی، شکایت کرنے بیٹھ جاتی، اے میرے سن مولا، یہ تو نے کتنی مختصر راتیں بنائی ہیں، کتنی قلیل راتیں بنائی ہیں، تیرے محبوب کی پیاری لگتے جگر سیدہ زہرا کا ابھی ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوا اور تیری رات ختم ہو گئی ہے۔ یا اللہ ابھی فاطمہ الزہرا کا سجدہ مکمل نہیں، فاطمہ الزہرا کا رکوع مکمل نہیں، فاطمہ الزہرا کی نماز مکمل نہیں، تیری رات ختم ہو گئی ہے، مولا کوئی ایسی رات بھی بنا جو اتنی لمبی ہو، اتنی لمبی ہو، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا جی بھر کے تیری بندگی کر سکے۔ یہ عالم تھا سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کا۔ اور پھر یہی سیدہ فاطمہ الزہرا ساری زندگی اللہ کی بندگی کے اندر گزاری ہے، ساری زندگی شوہر کی اطاعت کے اندر، شوہر کی فرما برداری کے اندر گزاری ہے، ساری زندگی شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر رہ کر گزاری ہے۔ اور جب یہی سیدہ فاطمہ الزہرا دنیا سے جانے لگی نا، آپ نے وصیت فرمائی ہے، فرمایا کہ جب میرا جنازہ لے کر چلنا ہے نا تو میرا جنازہ دن کے روشنی میں نہیں بلکہ رات کی تاریکی میں لے کر چلنا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا یہ حضور کی لخت جگر وہ ہے کہ ساری زندگی کبھی غیر محرم کی نگاہ اس کے وجود کے اوپر نہیں پڑی، اس کے سر کے دوپٹے کے اوپر نہیں پڑی، سر کے بالوں کے اوپر نہیں پڑی ہے۔ اور جس زہرا نے ساری زندگی پردے کا لحاظ رکھا ہے،
میں چاہتی ہوں جب میرا جنازہ بھی لے کر چلو تو کسی غیر محرم کی نگاہ میرے وجود پر تو دور، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے کفن کے اوپر بھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے۔ یہ میرے آقا حضور سرکار مدینہ کی تربیت کا اثر تھا، یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی تربیت کا اثر تھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے ساری زندگی شریعت مصطفیٰ کے اندر گزاری۔ اس لیے میرے آقا حضور کے غلاموں ضرورت اس امر کی ہے کہ آج اپنی بیٹیوں کی تربیت کرو، انہیں اخلاقیات سکھاؤ تاکہ وہ اچھے اخلاق کا بھی مظاہرہ کریں، اچھے کردار کا بھی مظاہرہ کریں۔